الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ صدائے رمضان۔ آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ، اس کی ابتدا الحمدللہ پاکستان میں اور ہند میں کچھ دیگر علاقوں میں ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے روزے کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ابھی سحری کا وقت باقی ہے، اور عرب شریف کے دیگر کچھ ایریاز ہیں یہاں پر سحری کا وقت ابھی باقی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی وقت باقی ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی وقت باقی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اوقات میں تقریباً 7 منٹ کا جو ہے یہ فرق ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر آج سحری کا آخری وقت 4:18 ہے، اور مدینہ منورہ میں آج سحری کا آخری وقت یہ 4:11 ہے۔ وہاں کا جو ٹائم ہوگا اس کے مطابق میں نے یہ عرض بھی کر دیا ہے۔ اپنے روزے رکھیے اور بالکل احتیاط کے ساتھ رکھیے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا ترک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا جو ہے یہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ المبارک بھی ہے، پھر ماہ رمضان المبارک بھی ہے، رحمتوں کا عشرہ بھی ہے، عشرہ رحمت ہے، اپنی بہار لٹا رہا ہے۔ ذکر و درود کی کثرت کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا سامان کیجئے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے نئی زندگی۔ ماہ رمضان المبارک، اٹس رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے رائٹ ڈیسیژن۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ایک بہترین قدم اٹھائیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں، ایک چینج لے کر آئیں۔ یہ تبدیلی، یہ چینج کس طرح کا لے کر آنا ہے، انشاءاللہ اس پر مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے، تلاوت کلام پاک سنیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان قاری عبدالخلیل عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت بھی سنائیں گے خلیل بھائی، اور کلام بھی سنائیں گے، اور ہر جمعہ المبارک کو ہمارے ساتھ ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف جمعہ المبارک کو بلکہ اتوار کے دن بھی انشاءاللہ ہمارے عبدالخلیل بھائی سلسلے میں تشریف فرما ہوا کریں گے۔ آگے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب کلام سنتے ہیں. خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ برادر اعلیٰ حضرت ہیں رحمۃ اللہ، ان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رقت ان کی. اللہ کچھ اشعار سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ارشاد. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو. بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، استلام ہوتا ہے. یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے. یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی
سلام ہوتا ہے سلام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جائیں گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو دیقت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو دیقت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا کام کر جائیں گی محشر میں شفاعت ان کے کام کر جائیں گی محشر میں شفاعت ان کی جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی ان کا کہنا نہ کریں جب بھی وہ چاہے ہم کو ان کا کہنا نہ کرے جب بھی وہ چاہے ہم کو ان کا کہنا نہ کرے جب بھی وہ چاہے ہم کو سرکشی اپنی تو اور سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہت ان کی سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہت ان کی اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ
کروڑوں درود، تم اس کے طرفدار، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہت ان کی، سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی، جن کے سائے میں ہے خورشید قیامت کی گرمی، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی، جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں امت ان کی، حسن یوسف دم عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف، جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی، جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی، عاصیوں کیوں غم محشر میں مرے جاتے ہو، بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی، باغ جنت میں
میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، باغ جنت میں وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، وقف ہے وقف ہے وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، یاد کرتے ہیں عدو کو بھی دعا ہی سے، وہ ساری دنیا سے نرالی ہے، یہ عادت ان کی، ساری دنیا سے نرالی ہے، یہ عادت ان کی، جائیں گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، ہم اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے، ہم اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے، ہم اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے، کو مبارک رہے جنت ان کی، اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی، ہم اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہے، اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی، جائے گی خلد میں ہنستی ہوئی امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رفقت ان کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام کے لیے جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے وہ ہمارا اسپیسیفک ٹائم ہے، لیکن ایسا کلام خلیل بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا ہے کہ جی چاہ رہا تھا بندہ سنتا ہی چلا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر مقطع بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یوں ہی ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا بیان سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ میں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پاس گھڑی بتا رہی ہے کہ 6:13 ہو چکے ہیں، تو چونکہ 2 گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے تو اس اعتبار سے مکہ مکرمہ میں بہرحال وہاں کے ٹائم کے مطابق 4:18 یہ آخری وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی زندگی حافظ صاحب ہمارا موضوع ہے، اسی طرف اگر اس کو لے لیا جائے کہ نئی زندگی ہم اس طریقے سے بھی اپنی شروع کریں، اس میں تبدیلی لے کر کے آئیں
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، فضول باتیں کر رہے ہیں، گپیں ہاں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، عجیب عجیب کہانیاں، باتیں، برادری کے مسائل، باقی سارے جہان کے مسئلے مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں ہر جگہ پر یاد رکھا ان کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں اس انداز کو تبدیل کرنا چاہیے اور ذکر مصطفیٰ درود پاک والی ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر گرد و پیش کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے موسم کے بدلنے سے درخت جو ہے ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، بالکل موسم کے بدلنے سے انسان کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، بالکل ٹھیک، موسم کے بدلنے سے جانوروں کے رہن سہن میں، ان کے کھانے پینے میں تبدیلی آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہر انسان اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں اپنے گرد و پیش کے بدلنے سے اپنے آپ میں تبدیلی نہ لاؤں تو میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا جو ہے وہ سردی کے کپڑے پہننا شروع کر دے اور آدمی کہے نہیں میں تو گرمی والے کپڑے پہنوں گا، تو ایسا شخص جو ہے اسے کوئی بھی اس کی تحسین نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنی روحانی زندگی پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، مہینوں کے دنوں کے بدلنے سے اس کے اندر بھی فرق آنا چاہیے۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کی اکثریت اس طور پر اس ماہ مقدس میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے کہ نیکیوں کا موسم آ گیا ہے، موسم بہار آ گیا ہے گویا ایک طرح سے نیکیوں کا، تو اب مجھے تبدیل ہونا ہے، مجھے 5 وقت نمازیں بھی ادا کرنی ہے، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، دیگر کام کاج بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں کے لیے ہم بالکل اپنے آپ کو یکسر تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہم اپنی زندگی کے اندر چند دنوں کے لیے لے کر آتے ہیں، اسلام ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چند دن کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی تبدیلی، ایسی نئی زندگی، ایسی نئی شروعات جس کی ابتدا اور انتہا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے کاموں پر مشتمل ہے، تو یہ وہ تبدیلی ہونی چاہیے، ایسی نئی زندگی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ برقرار رہے، بندے کی سانسوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے۔ ایسی زندگی یقیناً ہمیں اسلام اسے اپنانے کا بھی ذہن دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب انہوں نے بھی زندگی گزار کے ہمیں بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز پر غور کریں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کا ایک عرصہ ہر شخص گزار ہی چکا ہے، جی اگر اس پر غور کرے کہ میں نے دنیاوی اعتبار سے میں غور فکر کرتا ہوں اپنے کاروبار میں پلس کیا ہے، مائنس کا کیا ہے، کہاں تک پہنچا، کتنا جو ہے مجھے نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، پھر آدمی اس اعتبار سے اپنے کاروبار کے رخ کو تبدیل کرتا ہے، ٹھیک، کہ اپنی جو ہے وہ ترجیحات ان میں بندہ جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے کہ پہلے مجھے نقصان ہوا ہے، اب مجھے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو میرے لیے نقصان سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ زندگی کے کئی سال جو ہے وہ ہم گزار چکے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو ہم کہاں تک پانے میں کامیاب ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے، اگر ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت اختیار کی جائے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے سابقہ کو چھوڑ کر جب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کام نہ کر سکا، میں نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کے کام نہ بجا لا سکا، تو اب مجھے اپنی زندگی میں ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور وہ رخ ہے سنتوں کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کا طریقہ، یقیناً جو اس پر چلا وہ فلاح و کامرانی کے طریقے پر چلا، وہ کامیاب و کامران ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب دیکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بے سر و سامانی ہے،
دنیا کی اس قدر سہولتیں اس زمانے میں میسر نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود رب کی رضا جو انہیں حاصل تھی، جو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی وہ مقام اور مرتبہ نہ مل سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ اب ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہ چاہیے کہ میں اپنے رب کی رضا والے کاموں کی طرف آؤں، جبکہ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا کہ میں سابقہ زندگی کے اندر کوئی بہت بڑی کامیابی اللہ کی رضا والی حاصل نہ کر سکا، تو اس لیے اب اس طریقے پر آئیں جو فلاح اور کامرانی والا ہے، اور جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، یقیناً وہ کامیاب و کامران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کا اتباع اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ مہروز بھائی یہ بتائیں کہ نئی زندگی کن کو اور کب ملتی ہے؟ سلمان بھائی، نئی زندگی اس کو ملتی ہے کہ جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ صبح اسی کے لیے ہوتی ہے جو صبح کو استعمال کرنا چاہتا ہے، نہیں تو صبح تو ہوتی ہے، روشنی تو ہوتی ہے، اجالا تو ہوتا ہے، لیکن جو لمبی چادر تان کے سو رہا ہے اس کے لیے صبح نہیں ہوئی ہے۔ تو دن ہو، اجالا ہو، روشنی ہو یا نئی زندگی ہو، ملتی اس کو ہے جو اسے اویل کرنا چاہتا ہے، جو اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں چل رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کی بھٹی کا کام کرتا ہے۔ جیسے بھٹی میں جانے کے بعد جو سونا ہے اس کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، سونا اجلا ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ بھی ہے کہ اس میں لوگوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ وہ ہے۔ اور روزوں کی مہروز بھائی، نہ صرف سونے کا میل جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، بلکہ بھٹی کے اندر اگر لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے کا میل بھی جو ہے وہ الگ ہو جاتا اللہ ہے۔ اکبر۔ اچھا، لوہا بھی پھر آگے بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے، ایک دیگی لوہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ آئرن ہوتا ہے، فولاد ٹائپ۔ اچھا، وہ بھی خالص لوہا بن جاتا ہے، اور جو دیگی لوہے کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے وہ بھی خالص جو ہے وہ بن جاتا ہے، خالص دیگی لوہا بن جاتا ہے۔ بہرحال بھٹی کا کام یہ ہے کہ فضول چیزوں کو جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، لوہے سے الگ کر دیتی ہے، اور یوں ہی ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوہے سے جو ہے فضول چیزوں کو بھی الگ کر دیتی ہے بھٹی، اور بھٹی جو ہوتی ہے وہ یہ کام بھی کرتی ہے کہ دھاتوں کو جو ہے مختلف قسم کے ماڈلز میں بھی ڈھال دیتی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کس ماڈل میں ڈھلنا ہے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے تشریف لایا گیا ہے، کہ روزوں کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ دین اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں سلمان بھائی، تو نئی زندگی، سب سے بڑی نئی زندگی تو یہ ہے انسان کے اعتبار سے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور رسول کو مانے، اور جس نے رب کو پہچانا اور رسول کو پہچانا، یقیناً اس نے ایک نئی زندگی پائی، جو کفر کی تاریکیوں کو چھوڑ کر ایمان کے دائرہ کار میں آیا، اس نے روشنی پائی، اس نے نئی زندگی پائی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو جتنے اسٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں نئی زندگی ملتی جائے گی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نئی زندگی۔ سلمان بھائی دیکھیں، جب تبدیلی آ جائے نا، وہی نئی زندگی ہے۔ اور اس کے موقع کب ملتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کن کو ملتے ہیں، کب ملتے ہیں؟ تو اگر میں، آپ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں تو ہمیں بار بار جھنجھوڑا جاتا ہے، بار بار ہمیں اویئر کیا جاتا ہے، بار بار ہمیں الرٹ دی جاتی ہے، دیکھو تمہیں پھر ایک موقع دے رہے ہیں، دیکھو تمہیں پھر ایک موقع دے رہے ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے، ہم روڈوں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، بائکس پہ رائڈ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم بالکل جسے کہتے ہیں لمحے بھر کی احتیاط سے یا لمحے بھر سے ہم بچ جاتے ہیں، نہیں تو ہمیں ایسا لگتا ارے گئے تھے، زندگی ختم ہو گئی تھی، اینڈ ہو گئی تھی، لیکن ہم بچ گئے۔ تو سلمان بھائی، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جب سمجھدار افراد فکر مدینہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر اس لمحے یہ ہو جاتا تو میں کہاں ہوتا، اس لمحے وہ نہیں ہوا تو اب مجھے سوچ لینا چاہیے، گویا کہ مجھے ایک زندگی مل گئی ہے کہ میں اب اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لوں۔ جو پیچھے گزرا گزر گیا، جو آپ نے بات کہی نا، ابھی میں نے اور آپ نے مل کے بات کی کہ وہ زنگ دھل جائے گا، چاہے زنگ اتر جائے گا، چاہے اس کا
سونے کا ہو چاہے لوہے کا ہو چاہے کسی قسم کا ہو اتر جائے گا. جو پیچھے زندگی گزر گئی وہ گزر گئی. اب آگے جو زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس موقع ہے. اور دین اسلام ایسا حسین دین ہے, ایسا خوبصورت دین ہے, یہ ہمیں اتنے موقع دیتا ہے, اتنے موقع دیتا ہے, اتنے موقع دیتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے, موقع ختم نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے چاہے جیسی زندگی گزاری ہے پیچھے کتنے ہی گناہ کیے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لوں, مالک مجھ سے غلطی ہو گئی, جو زندگی گزارتا رہا تیری بارگاہ میں التجا ہے, تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یا اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں, کبھی نفس کی شرارتوں سے, کبھی شیطان کے بہکاوے سے, کبھی گناہوں کی لذت میں پڑھ کے میں غلط راہ پہ چل گیا, مالک بس اب تو ہی مجھے بتا لے, تو مجھے بچا لے. اور پھر جو ہے اللہ کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے, توبہ کے بعد پچھلے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, آگے مزید نیکیوں کی توفیق بھی مل جاتی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ایسا اسلام بھائی آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ جب میں دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں حاضر ہوا, بس حاضر ہوا تھا تو ایک زندگی تھی, لیکن جب اس حاضری کو قبولیت کا گویا کہ مزدہ ملا تو ایک نئی زندگی مل گئی. میں تو ایسے ہی گزر رہا تھا, ایک اسلام بھائی کھڑے ہوئے چوک درس دے رہے تھے, میری تو زندگی ہوئی عیاشیوں میں گزر رہی تھی, گناہوں میں گزر رہی تھی. کسی نے پکڑ بلا کے صدا لگائی کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قریب آ جائیے, میں چوک درس میں آیا, میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا, مجھے تو ایک نئی زندگی مل گئی. کوئی کہے گا میں تو ایسی نماز پڑھنے کے لیے بس چلا گیا تھا, عادی نمازی نہیں تھا, بس نماز کے لیے چلا گیا تھا, لیکن وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد کسی اسلامی بھائی نے مجھے سلام کیا, دعا کا تبادلہ ہوا, اور پھر پوچھا آپ قرآن پڑھے ہوئے یا نہیں پڑھے ہوئے, گفتگو ہوئی اس قسم کی, اور قرآن پڑھنے کی جو ہے مجھے ترغیب انہوں نے دی, اور بس میرا دل لگ گیا, چوٹ کھا گیا. پتہ نہیں کیسی دعوت کا انداز تھا ان کا. میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھا تو میری زندگی میں انقلاب آ گیا, مجھے ایک نئی زندگی مل گئی. میں تو ایسے ہی گزر رہا تھا, ملتان اجتماع کی دعاؤں کی صدائیں آ رہی تھی, رونے کی گڑ گڑانے کی رب کی بارگاہ میں سلمان بھائی کیفیات تھیں, تو میرے بھی دل چوٹ کھا گیا. اور میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ایک مدنی قافلے میں ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے سفر کیا, اس کا کہنا یہ تھا کہ میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا, میں خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا, لیکن جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے روڈ سے گزرا, جمعرات کا دن تھا, بڑا رش تھا, جس کو دیکھو وہ اندر گلی میں چلا آ رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے بھائی, چلو میں بھی چل کے دیکھ لوں, زندگی تو ختم کرنے جا رہا ہوں, چل کے دیکھ لوں. جب وہ اندر آئے تو اندر آتے ہی چلے گئے, اندر آئے تو اندر آتے چلے گئے. صحن میں آ گئے, جمعرات اجتماع, انہوں نے ہمارا ہفتہ واری اجتماع اٹینڈ کیا, اس میں شرکت کری, بیان سنا, ذکر میں شرکت کری, دعا کی توفیق ملی. اور پھر وہ ایک جو ہمارے مدنی حلقے لگتے ہیں اجتماع کے بعد, اس میں شرکت کری. وہاں پہ 3 دن کے مدنی قافلے کی ترغیب دی گئی, وہ ہاتھوں ہاتھ کھڑے ہو گئے, چل دیے. پھر 12 دن کے مدنی قافلے میں چل دیے. وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ یہ جو نیا اسلامی بھائی ایک مدنی قافلوں میں آیا ہوا ہے, پہلے 3 دن کے لیے آیا اور پھر اچانک ہی 12 دن کے لیے تیار ہو گیا, تو یہ ہے کیا معاملہ. جب پوچھا گیا تو پتہ چلا جناب یہ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا, تو اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا. لیکن ایک لمحہ ایسا آیا اس کی زندگی میں, یو ٹرن ایسا آیا, اس کی زندگی تبدیل ہو کر رہ گئی. تو سلمان بھائی یہ میری زندگی میں بھی ہے, سب کی زندگی میں. اللہ کرے ہم اس زندگی کو پانے میں کامیاب ہو جائیں جس زندگی کا اختتام رضا الہی پہ ہو. مدینہ. واہ جی واہ, کیا پیاری بات کی ہے مہروز بھائی, اور بڑی ریلیونٹ اور بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ہم پہلے اپنا یہ ذہن تو بنا لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. میرے اندر تبدیلی کی گنجائش, پازیٹیو تبدیلی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اضافے کی جو ہے وہ گنجائش بہرحال باقی ہے. یہ بندہ سوچے گا, ظاہر سی بات وہی آگے جو ہے قدم بڑھا پائے گا. اور واقعی آپ نے یہ بھی بجا فرمایا ہے, زمین جو ہے وہ قبول کرنے والی ہوگی تو ہی وہاں سے جو ہے وہ سبزہ اگے گا. تو اگر زمین ہی ایسی ہوگی جو سیم زدہ ہے یا کلر زدہ ہے, تھوڑ زدہ ہے, یا چٹگل جو ہے وہ پہاڑ ہے, تو وہ کیا بارش کے پانی کو قبول کرے گا. اور پھر زمین کا بھی بڑا جو ہے وہ اثر ہے. بارش برس رہی ہے, گلشن پر برس رہی ہے, پھول کھل رہے ہیں, ساری فضا معطر و منور ہو رہی ہے, اور اگر کچرا کنڈی ہو اس پر برسے گی تو وہاں سے بدبو ہی نکلے گی. تو یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر بھی اس چیز کو جو ہے وہ اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنا ہے.
اور پھر جو آتا ہے کوشش کرتا ہے، مالک کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ خالد بھائی، اسی مضمون کو میں چاہوں گا تھوڑا مزید لے کر آگے بڑھا جائے، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کی جو ہے وہ حیات کی روشنی میں اگر آپ اس موضوع کو دیکھیں تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی جو نئی زندگی ہے اس کو، جیسے آپ نے حضرات نے بیان کیا کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، واہ، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ میری اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یوں بندہ نئی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ جمعے کا دن بابرکت دن ہے، رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، اور امیر علیہ سنت کی بھی ہم ترغیب سن ہی چکے کہ اب یہ گویا نئی زندگی ایک شروع کی جائے، آج سے امامے والی زندگی ہو، جمعۃ المبارک سے امامہ باندھا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نا وقت کو بالکل لے کر چلتے ہیں۔ یہ موقع آ گیا، اس میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اگر دوری کا معاملہ ہے تو پھر حضور کی سنتوں کے قریب آ جائیں۔ دیکھیں، دو زندگیاں میں عرض کرتا ہوں قرآن آیت کے تناظر میں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ ایک قول اس بارے میں یہ لکھا گیا کہ اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہی ہے، کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگ زندگانی۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو اسلام کی حقانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ بندہ اگر ان کے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے ان کو، تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ قدیر ہے، اور کل ہم نے اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ سنا کہ وہ ایسا عظیم ایک تسلط رکھتا ہے، ایسا عظیم حکومت والا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اگر اس کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں تنگ اور پریشان ہو جائے گا۔ تیسرا قول بیان کیا گیا تنگ زندگانی کے حوالے سے، اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، کہا گیا کہ اس سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حضور سے منہ پھیر لے گا پھر اس کے لیے تنگ زندگی ہے، پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا حال ہے کہ کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کہاں کے بسنے والے ہیں۔ جب ان کو عزتوں کے تاج مل جاتے ہیں تو اس کا صحرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہی گویا کہ بندھا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی ذلیل قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو حضور کے صدقے سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی اور جلیل القدر صحابی، ایسا عظیم مجاہد اسلام اور ایسا عظیم شخصیت کا مالک جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عزتوں کے تاج ملے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنے کی برکت سے ملے ہیں۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوری رہے گی کامیابی قریب نہیں آئے گی، زندگی یوں پرانی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کیا کرے، نیک اعمال اختیار کرے، رب العالمین جل وعلا نے اس کے بارے میں بھی ایک بڑا پیارا مجدہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو ایمان والا، اچھا عمل کرے اور ہو بھی ایمان والا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی دو
توجیحات उलमा ने बयान फरमाई। एक तो ये कि उसको दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाई जाए जी। और दूसरी ये कि उसकी आखिरत की ज़िंदगी पाकीज़ा हो। सुभान अल्लाह। दुनिया की ज़िंदगी पाकीज़ा कैसे होगी? फरमाया गया दुनिया की ज़िंदगी पाकीज़ा यूं होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क़े हलाल की तौफीक देगा और कनाअत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, जो है वो उसको काफ़ी हो। क्या बात है, क्या आप देखें इस ज़िंदगी में कितना सुकून है। मुझे अल्लाह। भागना नहीं पड़ रहा, मुझे किसी के हक को नहीं देखना पड़ रहा, मैं इससे छीन लूं, मैं इससे लूट लूं, मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हयात तय्यबा अता फरमाएगा तो बंदा कनाअत वाला हो जाए। सुभान अल्लाह। दूसरी जो आखिरत की जिंदगी है, आखिरत में हयात तय्यबा कैसे अता होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। फिर जन्नत की नेमतें होंगी और वहां के मजे होंगे और हुम फीहा खालिदून, हमेशगी वाली जिंदगी होगी। लेकिन ये जब मिलेगी जब रिश्ता जोड़ा होगा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वाह, और हुजूर की तालीमात से इनको अपनाया होगा। आमनू व आमिलुस सालिहात, ये चीजें साथ साथ चलती हैं। ईमान वाला भी हो और इसके साथ साथ अच्छे आमाल वाला भी हो, आला किरदार वाला भी हो, सुथरी अफकार वाला भी हो। तो ये सारी चीज़ें मदनी चैनल के नाज़रीन होनी चाहिए। यहाँ हाफिज़ साहब ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, बंदा अपने मामलात जो उसके बिगड़े हुए मामलात हैं, पहले मैं तो इधर लेकर आते हैं गुफ्तगू को थोड़ा सा, घड़ी भी कह रही है कि वक्त इख्तिताम पजीर है, लेकिन इधर अगर आया जाए कि देखें हम आज तक जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस अंदाज ने हमें क्या दिया है, कुछ इस पर मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि आज तक जो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इससे हमें क्या मिला है। मैं जब देखूं कि हमें क्या मिला है और माशरे पर नज़र दौड़ाऊं तो टेंशनें मिली हैं, बीमारियां मिली हैं और दुनिया के अजीब अजीब किस्म के रोग जो है वो मिले हैं, डिप्रेशन मिला है, बेसुकूनी मिली है, बेख्वाबी मिली है, बेबरकती मिली है, यानी नहूसते ही नहूसते अगर देखा जाए आप काउंट करते जाएं, नतीजा निकालें बराबर तो वो एक नहूसती नतीजा निकल के आएगा। क्या फरमाएंगे आप? सलमान भी इस हकीकत से कोई भी राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। यकीनन ऐसा ही है कि हम जिस डगर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं दरअसल वो दीन इस्लाम का तरीक़ाकार नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर तरीका है, इसीलिए हमें दुनिया के अंदर जो है वो नाकामी का सामना है। अब बंदा अगर अपनी घरेलू ज़िंदगी के एतबार से देखे तब भी उसे जो है इस बात का एहसास होता है कि मुझे जो अल्लाह तबारक तआला की रज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी जो हासिल होनी चाहिए थी वो हासिल नहीं है। अब इसके लिए हमें करना ये है कि अल्लाह तबारक तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक तआला खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ए इब्ने आदम तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, अगर तू ऐसा करेगा इरशाद फरमाया कि मैं रिज़्क़ तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और तेरे हाथों को रिज़्क़ से पुर कर दूंगा। अल्लाह तबारक तआला रिज़्क़ भी अता फरमाएगा और दिल का सीने का गिना भी अता फरमाएगा और ये वो दौलत है जो कम लोगों को हासिल होती है। बात इसलिए हमें चाहिए कि जिस हम जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक तआला की रज़ा वाले काम करेंगे, अल्लाह तबारक तआला की इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमें वो हयात, वो सुकून, वो इत्मीनान और चैन अता फरमाएगा जो अपने खास बंदों को अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस नहज पर, इस तरीके पर आएँ जो अल्लाह की रज़ा की तरफ लेकर जाने वाला है, तो दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी है। और इसके बरखिलाफ में तो हम देख ही चुके, जैसा कि आप पहले इरशाद फरमा चुके, और हर एक इस बात का इकरार करता है और जानता है कि मुझे ज़िंदगी के अंदर किस कदर कामयाबी और कामरानी मिली है, कितना सुकून से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हर एक सुकून का मुतलाशी है और सुकून अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में ही है, तो हमें उसी तरफ आना चाहिए। मदीना मदीना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का चैन ये अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह ताला की याद में है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपना ज़िंदगी का ट्रैक जो है ये बदलना है और इसमें यहाँ एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि दीन इस्लाम की तालीमात सिर्फ़ और सिर्फ ये ही नहीं है कि आप नमाज पढ़ेंगे, आप रोज़ा रखेंगे, आप हज करेंगे, आप ज़कात देंगे, सिर्फ यहीं तक नहीं है,
بلکہ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات نے ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے یہ بھی سکھایا ہے، معاشی زندگی کیسی ہو یہ بھی سکھایا ہے، معاشرتی زندگی کیسی ہو یہ بھی بتایا ہے، اور عمرانی زندگی انسان کی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ دین اسلام نے خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اسلام کا حقیقی پیروکار بنتے ہوئے، علم دین حاصل کرتے ہوئے اپنا ٹائم جو ہے یہ گزارنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، گویا کہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد والی زندگی کی ابتدا کرنی ہے۔ مہروز بھائی، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ذہن بن جاتا ہے، لیکن اس میں جسے آپ یوں کہیں کہ استقامت نہیں ہوتی، ایک سموتھنس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بندہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اچھے اخلاق اپنا لیتا ہے، بدتمیزی کی عادتیں چھوڑ دیتا ہے، بات پر غصہ کرنا اس کو چھوڑ دیتا ہے، فضول باتیں کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی حرام کام میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے دفع دور کر دیتا ہے، لیکن پھر بعض اوقات دوبارہ انہی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سلمان میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک تو انسانی مزاج ہے، انسان کا ایک نیچرل و فطری مزاج یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، بہت زیادہ کی بات کر رہا ہوں، فرائض اور واجبات تو کسی حال میں بھی یہ نہیں چھوڑنے نہ معاف ہیں، لیکن اس کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف، بہت زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہوا ہوتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں اور مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ نفس اور شیطان مستقلاً ہمارے ساتھ ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے، یعنی جو شخص نیکیوں پہ چلنا چاہ رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنا چاہ رہا ہے، اسے بہرحال اس راستے سے بہکائے۔ تو ان کی جو چیرہ دستیاں ہیں، لازمی سی بات ہے ہمیں اس سے واقف ہونا پڑے گا اور ان کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ ہم اس کے وار کا شکار نہ ہوں۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک یہ رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم نے یہ چیز اختیار کیوں کی ہے۔ اگر میں توبہ کر رہا ہوں، اگر میں نیکی اختیار کر رہا ہوں، اگر میں حلال روزی کما رہا ہوں، اگر میں سچ بولنے کی طرف جا رہا ہوں، غیبت چھوڑنے کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ چیز میں نے اختیار کیوں کی ہے؟ اگر مقصد ہمارے پیش نظر ہوگا اور وہ مقصد بڑا عظیم ہوگا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقصد چھوٹا ہوتا ہے، یعنی جو موٹیویشن جس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے نا، جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا ری ایکشن یا جو کیا کہنا چاہیے ایکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری موٹیویشن بڑی مضبوط ہو اور موٹیویشن ہمارا مقصد جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو اور بڑا لمبے عرصے تک چلنے والا ہو، تو پھر ہمارے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ ایک مسلمان ہے تو اس کی سب سے پہلے تو سوچ ہی یہ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ میں تو محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری دنیا سنورے نہ سنورے، میری آخرت سنور جائے، اس کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو استقامت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہو جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں اور آپ کے نیک اعمال پہ، آپ کے اچھے اٹھنے والے قدموں پہ، آپ کے منہ سے نکلنے والے اچھے کلمات کی وجہ سے ان کے چہروں پر رونق آ رہی ہے اور ان کے تاثرات آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو جو ٹھیک ہے جی خود بھی نیک نہیں ہے، گویا کہ خود بھی اچھائی کے راستے پہ نہیں ہے، خود بھی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری والے راستے پہ نہیں ہے، تو پھر جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو تو بعض اوقات وہاں سے غفلت بھرے رپلائی آتے ہیں، غفلت بھرا ان کا انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے اخلاقیات کو لے لیں، جی آپ کسی سے تمیز سے بات کرتے ہیں، آپ کی گیدرنگ، اگر مثال کسی کی گیدرنگ ایسی ہے کہ جن میں ابے تبے تو تڑاک یہ ہلڑ بازی والا معاملہ جو ہے وہ ہے، وہاں پر اگر آپ جا کے آپ کیا حال ہے آپ کا، آپ کیسے ہیں، یعنی آپ لفظ آپ جو ہے 3-4 مرتبہ بولیں تو بولیں گے کیا بول رہے ہو بھائی، کون سی ایسے نہیں بولیں گے، بولیں گے ابے کیا ہو گیا بھائی تجھے، یعنی میں بالکل انہی کی لینگویج بتاؤں نا، مارکیٹ لینگویج جو یوز ہوتی ہے اس میں، یہاں تو تمیز سے بات کرنے کو اجنبیہ سمجھا جاتا ہے۔ سلمان بھائی حالات ظاہر یہ ہے معاشرے کے کہ اس طریقے کی جو گیدرنگ ہوتی ہے
وہاں مطلب کہتے ہوئے زبان لرز رہی ہے، ان کے جملے بتاتے ہوئے زبان لرز رہی ہے کہ یہ پوری دنیا میں جائیں گے اور پتہ نہیں کون کون سنے گا، کیا سمجھے گا۔ تو ان کی جو لینگویج ہوتی ہے، ان کی جو اصطلاحیں ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اور جسے کہتے ہیں جارگنز، ان کے جو جارگنز ہوتے ہیں وہ مہذب بندہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا، اسکرین پہ بیٹھ کے کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں، میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں، اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے جاتے ہوں، مدنی چینل دیکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے، آپ جناب ہماری باتوں میں آ جائیے، آپ جناب سے بات کریں گے، ابے تبے سے بات نہیں کریں گے، گالی گلوچ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے ایک شخص نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، ہمارا حق دبا لیا، لیکن ہم بھی اسی کا انداز اور اسی کی طرز اپنا لیں اور اسی کی لینگویج اپنا لیں، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لال پیلے نیلے ادے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے ریئیکشن میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، چاہے ہم روزے ہی سے کیوں نہ ہوں۔ ایسی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنی گیدرنگ کا بھی خیال کیجئے کہ وہ لوگ جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف نہیں آنے دے رہے یا اس رستے پر نہیں آنے دے رہے، یاد رکھیے قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کل قیامت میں حضور شفاعت فرمائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ جو دوست ہیں، دوستوں کے بارے میں تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں مضمون موجود ہے کہ یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ جو متقی پرہیزگار جن کی دوستی للہیت بیسڈ ہے وہ دوست ہوں گے، لیکن باقی جو دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو قبر میں آنا ہے، حضور نے حشر میں چھڑانا ہے، حضور نے شفاعت کرنی ہے، حضور نے پل سے پار لگانا ہے، حضور نے، تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ نئے انداز سے اس طرح لے کر چلیں کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور یہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بہترین ذریعہ ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مہذب وابستہ رہیں، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد والی، تلاوت قرآن والی، عبادت کے ذوق، شوق اور حلاوت والی نئی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری جو پرانی گناہوں کی عادتیں ہیں مولا تعالی ان عادتوں کو دور فرمائے۔ گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم صلاۃ السلام کے 2 اشعار جو ہے وہ پڑھیں گے اور سلسلے کو اختتام کر لے کر چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔
کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ